اسلام کی کہانی آخر شروع کہاں سے ہوئی؟ وہ کہانی جس نے صرف لوگوں کو نہیں پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا۔ تو آئیے ہمارے پاس جو ماخذی مواد ہے اس کی روشنی میں دیکھتے ہیں اس سفر کو، وہ سفر جس نے تاریخ پر ایسے نقوش چھوڑے جو آج تک مٹائے نہیں جا سکے۔ اچھا، تو سین کچھ ایسا تھا اس وقت کے عرب کا، ہر طرف قبائلی لڑائیاں، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے جیسی رسمیں، اور سوچیں کعبہ جسے توحید کا مرکز ہونا چاہیے تھا اس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اس ماحول میں بالکل اس اندھیرے کے بیچ ایک نئی کہانی شروع ہونے والی تھی۔ ناانصافی اور بت پرستی کا آپ سمجھ لیں ایک دور تھا، انسانیت اپنی قدر کھو چکی تھی۔ تو اب آتے ہیں اس پوائنٹ پر جہاں سے سب کچھ بدلا، پیغام اور پھر اس کے بعد اذیت۔ جیسی پہلی وحی نازل ہوئی نا، مکہ کے پورے سماجی ڈھانچے میں سمجھ لیں ایک زلزلہ سا آ گیا۔ جو کل تک دوست تھے وہ آج کے دشمن بن گئے۔ یہ صرف ایک نئے پیغام کا آغاز نہیں تھا، یہ ایک بہت بڑی آزمائش کا بھی آغاز تھا۔ بڑی جنگوں اور تنازعات سے پہلے کچھ اہم ذاتی واقعات ہوئے جنہوں نے پیغمبر اسلام کی زندگی کو شکل دیا۔ دیکھیں 570 عیسوی میں پیدائش ہوئی اور ماخذ کے مطابق کچھ معجزاتی نشانیوں کے ساتھ۔ پھر 25 سال کی عمر میں اس وقت کی ایک بہت معزز تاجرہ حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی۔ 40 سال کی عمر میں ایک غار میں پہلی وحی آئی، اور پھر 619 عیسوی جسے عام الحزن یعنی غم کا سال کہتے ہیں، جب انہوں نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ اور اپنے چچا ابو طالب جو ان کے محافظ بھی تھے دونوں کو کھو دیا۔ یہ ہر واقعہ پیدائش سے لے کر شادی تک اور پھر اپنے پیاروں کو کھونا، یہ سب آنے والے بڑے بڑے چیلنجز کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں ایک بنیاد بن رہا تھا۔ اور یہ تبدیلی دیکھیے کتنی زبردست تھی۔ ایک طرف وہی سے پہلے انہیں الامین کے نام سے جانا جاتا تھا، یعنی امانت دار جس پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کیا جا سکے، اور پھر وہی کے بعد عوام کا دشمن قرار دے دیا گیا، جان سے مارنے کی دھمکیاں ملنے لگیں۔ سوچیں ذرا، وہی شخص جو کل تک سب کا امین تھا، آج پیغام سنانے کے بعد معاشرے کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گیا۔ یہ عوامی تاثر میں ایک اچانک سے 180 ڈگری کا ٹرن تھا۔ تو جب مکہ میں ظلم و ستم حد سے بڑھ گئے نا، تو بقا کے لیے ایک تاریخی فیصلہ لینا پڑا۔ یہاں سے کہانی آگے بڑھتی ہے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور یہ صرف ایک سفر نہیں تھا، یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے نہ صرف ایک چھوٹی سی کمیونٹی کو بچایا بلکہ اسلام کی پوری تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اور شروعات میں کتنے لوگ تھے؟ ماخذ بتاتا ہے تقریباً 100 سے 200، بس اتنے سے لوگ جنہوں نے اپنا گھر، اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا، ایک ایسے مستقبل کے لیے جس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ یہ ایک بہت چھوٹی سی جماعت تھی، لیکن ان کا ایمان وہ بہت بڑا تھا۔ اب یہ سفر تھا کیسا؟ یہ کوئی عام سفر نہیں تھا۔ دیکھیں، پہلا قدم مدینہ کے قبائل کی طرف سے ایک دعوت نامہ آتا ہے۔ دوسرا قدم مکہ میں قتل کی ایک سازش ہوتی ہے جس سے علی ابن ابی طالب ناکام بنا دیتے ہیں۔ پھر تیسرا قدم مکہ سے چھپ کر نکلنا اور ایک غار میں 3 دن تک چھپے رہنا، اور چوتھا قدم مدینہ میں ان کا زبردست استقبال ہوتا ہے اور وہاں ایک نئی کمیونٹی، ایک نئی ریاست کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ تو یہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا نہیں تھا، اس میں خطرہ بھی تھا، حکمت عملی بھی تھی اور ایمان بھی۔ ہر قدم، ہر فیصلہ بقا کے لیے انتہائی اہم تھا، اور اسی نے تاریخ کا رخ موڑا۔ اوکے، تو مدینہ میں نئی کمیونٹی تو بن گئی، لیکن ابھی اصل امتحان باقی تھا۔ بقا کی جنگ اب ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ اب وقت تھا ان فیصلہ کن جنگوں کا، فوجی تنازعات کا ایک پورا سلسلہ جس نے اس نئی ریاست کے مستقبل کا فیصلہ کرنا تھا۔ اور یہاں 2 جنگیں بالکل سامنے آتی ہیں۔ پہلی بدر، مسلمان صرف 313، مکہ کی فوج 1000، لیکن نتیجہ ایک ایسی فیصلہ کن جیت جسے ماخذ میں خداری مداخلت سے جوڑا گیا ہے۔ پھر آتی ہے احد، مسلمان 700، دشمن کی فوج 3000۔ یہاں نتیجہ بالکل الٹ، ایک اسٹریٹیجک ہار۔ کیوں؟ کیونکہ تیر اندازوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی۔ تو یہ 2 جنگوں کی کہانی ہے۔ بدر میں کم تعداد کے باوجود ایک معجزاتی جیت، لیکن احد میں ایک انسانی غلطی نے جیت کو ہار میں بدل دیا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حکمت عملی جنگ میں کتنی ضروری ہوتی ہے۔ اور پھر آتی ہے ایک ایسی فوجی جدت جس نے پورے عرب کو ہلا کے رکھ دیا، خندق۔ یہ ایک فارسی حکمت عملی تھی، عرب میں بالکل نئی۔ آئیڈیا کیا تھا؟ ایک گہری کھائی کھود دو تاکہ دشمن کے گھڑ سوار آگے نہ آ سکیں۔ جب 10,000 کی فوج نے مدینہ پر حملہ کیا نا، تو مسلمانوں نے ایک ایسی دفاعی حکمت عملی اپنائی جس کا دشمن تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، خندق۔ اور پھر منظر میں تناؤ بڑھتا ہے۔ حملہ کرنے والی فوج کا ایک چیمپئن، ایک ایسا سرما جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ اکیلے 1000 آدمیوں کے برابر ہے، وہ اکیلے ہی خندق پار کر لیتا ہے۔ سوچ سکتے ہیں اس لمحے کا تناؤ۔ دشمن کا سب سے بڑا جنگجو
दिफाई लाइन तोड़कर मुसलमानों की पूरी फौज को ललकार रहा था। अब सवाल ये था कि उसका सामना करने की हिम्मत कौन करेगा। ये सवाल पूरी फिजा में गूंज रहा था। हर तरफ एक सन्नाटा। उस जंगजू का सामना करना मतलब सीधा सीधा मौत को दावत देना था। कौन था जो आगे बढ़ता? और फिर इस खामोशी को तोड़ते हुए एक जंगजू आगे बढ़ता है, अली इब्ने अबी तालिब। बस एक शख्स ने उस लम्हे में तारीख का रुख बदल दिया। अली आगे बढ़े और उनके इस इक़दाम ने न सिर्फ उस सुरमा को शिकस्त दी बल्कि हमला करने वाली पूरी फौज के हौसले भी पस्त कर दिए। खंदक के बाद ताकत का तवाज़ुन पूरी तरह बदल चुका था। अब लड़ाई तलवारों से ज्यादा सिफारतकारी की मेज पर लड़ी जानी थी। अब हम दाखिल हो रहे हैं उस मरहले में, मुआहिदे से फतह तक। यहां एक मुआहिदा आखिरी जीत की बुनियाद रखेगा, और ये मुआहिदा था हदेबिया का मुआहिदा। इसकी शराइत बड़ी दिलचस्प थी। 1, मक्का और मदीना के दरमियान 10 साल की जंग बंदी। 2, मुसलमान उस साल ज़ियारत नहीं कर सकते, अगले साल आना होगा। और सबसे अहम शर्त, मक्का से भागकर मदीना जाने वाले को वापस करना होगा। देखने में तो ये लग रहा था कि मुसलमानों के खिलाफ है, अजीब शर्त है ना? लेकिन इसका नतीजा बिल्कुल गैर मुतवक्के निकला। जो लोग वापस भेजे गए उन्होंने एक तीसरी कुव्वत बना ली और मक्का के काफलों पर हमले शुरू कर दिए। तो जो चीज़ एक सिफारती हार लग रही थी वो असल में एक शानदार स्ट्रेटेजिक जीत साबित हुई, जिसने मक्का की मईशत को अंदर से खोखला कर। और अब ये नंबर देखें, 10,000। ये तरक्की अक्ल को हैरान कर देती है। सोचें, कुछ ही सालों में वो 100-200 मुहाजिरीन की छोटी सी कम्युनिटी अब 10,000 की एक ताकतवर फौज बन चुकी थी, और ये फौज अब फातेह बनकर मक्का की तरफ मार्च कर रही थी। और फिर हुआ फतह मक्का। इतने सालों की दुश्मनी और जंगों के बाद पूरा शहर तकरीबन बगैर किसी लड़ाई के फतह हो गया। और इसके बाद क्या हुआ? बदला लिया गया? नहीं, सबके लिए आम माफ़ी का ऐलान किया गया। इस तनाज़े का इंजाम खून खराबे से नहीं बल्कि माफ़ी के एक बहुत बड़े अमल से हुआ। मक्का फतह हो चुका था, एक नया दौर शुरू हो रहा था। माखज़ में एक कॉल मिलता है जो जंग खंदक के बाद पैगंबर से मंसूब है। अब अरब के कबाइल तुम पर हमला नहीं करेंगे, अब तुम उन पर हमला करोगे। ये जुमला ये ताकत के तवाज़ुन में एक बहुत बड़े शिफ्ट को दिखाता है। अब दिफा का वक्त ख़त्म हो चुका था, मुसलमान खित्ते में गालिब कुव्वत बन चुके थे। लेकिन फतेह मक्का पर कहानी खत्म नहीं होती। माखिज़ बताता है कि इसके बाद भी मजीद मुहिमात हुईं। इन मुहिमात ने इस्लाम को खित्ते की गालिब ताकत के तौर पर और मजबूत कर दिया, और इससे अरब में इस्तेहकाम का एक नया बाब शुरू हुआ। और ये पूरा बयानिया पैगंबर की वफ़ात पर ख़त्म होता है, और माखिज़ अगले दौर को इस्लाम का सबसे मुतनाज़ा दौर कहता है। एक ऐसी तहरीक जो एक करिश्माटी बानी के गिर्द मुत्तहिद थी, अब एक नए मोड़ पर खड़ी थी। सवाल ये है, जब किसी तहरीक का बानी चला जाता है तो फिर किस किस्म के तनाज़ात पैदा हो सकते हैं? और यही वो सवाल है जो तारीख़ के अगले और शायद सबसे मुतनाज़ा बाब का दरवाज़ा खोलता है।